السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 31، 32، 33، 31، 32، 33، یہ تین آیات سورہ یونس سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ اگرچہ مشرک تھے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق کائنات، پورے کائنات کا نظام چلانے والا، دن اور رات کا مالک، آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا، پورے کائنات میں اکیلا اختیار و تصرف رکھنے والا، یہ جو توحید ربوبیت کا جو عقیدہ ہے مشرکین مکہ کمپلیٹلی مانا کرتے تھے۔ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون، کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان سے پوچھا جاتا کہ اس پورے زمین کو وجود میں لانے والا کون، وہ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے ان تمام کا خالق کون، وہ لوگ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس پورے کائنات کا نظام چلانے والا کون، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس عقیدے کو قرآن کریم کے کئی مقام پہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں پہ بھی سورہ یونس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیے، ان مشرکین سے پوچھیے جو آج آپ نے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اسی کی تنہا عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہ جائے، اپنی تمام حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے، اسی کو مشکل کشا حاجت روا تسلیم کیا جائے۔ جب آپ یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، قل، آپ ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تم لوگوں کو روزی کون دیتا ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان سے اور زمین سے تم لوگوں کو روزی کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، دیکھنے کی قوت اور سننے کی طاقت، دیکھنے اور سننے کی طاقت و قوت کا مالک کون ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور کون ہے جو زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ آپ کہیے فقل افلا تتقون، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جن صفات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہ وہی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید ربوبیت کو ثابت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہماگیر، اس کائنات کے خالق و مالک ہونے کے اوپر ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماگیر اختیار کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس پورے کائنات کے اندر کوئی بھی تصرف نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ ساری باتیں ہیں تو پھر مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے، پورے کائنات کا نظام چلانے والا ہے، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، آنکھوں کی، کانوں کی قوتوں کا مالک ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے، اگر کوئی آدمی اس بات کو کہتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید میں کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی اللہ کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بابا صاحب کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، کسی قبر کے سامنے بھی جھکتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم مانتے ہوئے ان سے اپنی مرادیں مانگتا ہے، یقینی طور پر وہ آدمی مشرک ہے۔
توحید ربوبیت اس وقت تک سچ نہیں ہو سکتا. توحید ربوبیت یا توحید اسماء و صفات اس وقت تک سچ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تنہا نہ کرے. گویا اس آیت کریمہ میں توحید ربوبیت کے دلیل کے ذریعے سے توحید الوہیت کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اگر کوئی توحید ربوبیت کو تو مانتا ہے لیکن توحید الوہیت میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آسمانوں اور زمین سے تم کو روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جب تمہارے آنکھوں اور کانوں کی قوتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جب زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جب اس پورے کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر کیوں چلے جا رہے ہو؟ افلا تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت کریمہ میں اسی چیز کو مزید وضاحت سے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا حقیقی رب ہے. پس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا حقیقی رب ہے، یعنی جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہی اصل میں حقیقی رب ہوگا. جن کے اندر یہ صفات ہوگی، جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہو، کائنات کا نظام چلانے والا ہو، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، وہی اصل میں حقیقی رب ہے. اللہ نے فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، لہذا حق کے بعد آپ جدھر بھی جائیں گے گمراہی ہوگا. اللہ کو چھوڑ کر کے جس کے سامنے جھکیں گے گمراہی ہوگا. اللہ کے سامنے بھی جھک رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے سامنے بھی جھک رہے ہیں تو یہ گمراہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں پھرائے چلے جا رہے ہو؟ کہاں پھرائے چلے جا رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھرائے چلے جا رہے ہو کیا مطلب؟ یہاں پر پھرانے والوں کی بات نہیں کی گئی. کیوں ادھر پھرائے جا رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی فرد یا کوئی جماعت ہے، کوئی فرد یا کوئی گروہ ہے جو لوگوں کو حق بات سے ڈائیورٹ کر کے باطل کی طرف لے جانا چاہتا ہے. لہذا انسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے مت چلو، بلکہ دیکھو کہ کیا حق ہے، کیا صحیح ہے. کائنات میں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پہ غور کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لو. یہ تمہارے لیے ضروری ہے. محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت کریمہ جو ابھی آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح سے تمہارے رب کی بات ان لوگوں کے حق میں سچ ثابت ہوئی جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اس کے سامنے حق بات کو پیش کیا جائے، حق بات کو پیش کر دیا جائے، پورے دلیل کے ساتھ اس کو سمجھا دیا جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو یہ جو رستہ ہے یہ صحیح ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ حق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے، اس کلام سے جو بات ثابت ہوگی وہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ حق ہے. اب اگر اس کو چھوڑ کر کے دوسرے طرف تم جاتے ہو وہ حق نہیں ہے، وہ باطل والا رستہ. دیکھیے اس سے پہلے آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تم لوگوں کا حقیقی رب ہے، یہی اللہ تمہارا حقیقی پروردگار ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، اب حق کے علاوہ جس طرف بھی تم جاؤ. ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان بزرگوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سارے بزرگ مر چکے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تو عبادت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان بزرگوں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہماری بات کو پہنچانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کے شہر کے بھی قریب ہے. لوگ اگر اپنے دل میں بھی کوئی بات اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس کو سن لینے والا ہے. تو یہ ساری باتیں حق ہے. اب اس کو چھوڑ کر کے، قرآن کی بات کو چھوڑ کر کے، نبی کی بات کو چھوڑ کر کے اگر کوئی باطل کی طرف جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حق کے بعد اگر انسان ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دے تو یہی گمراہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی، ابھی جو آخری آیت کریمہ پڑھی گئی، جو آدمی اگر اس کے سامنے حق بات کو ثابت کر دیا جائے، حق کے رستے کو ثابت کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ثابت کر دیا جائے، نبی کی بات کو ثابت کر دیا جائے، اس کے باوجود وہ کہے کہ نہیں ہمارے خاندان میں ایسا ہو رہا ہے، نہیں ہمارے علماء ایسے بیان کر رہے ہیں، نہیں ہمارے پیر صاحب ایسے بیان کر رہے ہیں، نہیں ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں اس مسلک میں ایسا ہے،
اللہ نے فرمایا کہ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اس طرح سے تمہارے رب کی بات فاسق و فاجر لوگوں کے حق میں صحیح ثابت ہوئی کہ انہم لا یؤمنون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق بات ہمارے سامنے آ جائے، اس کے باوجود اگر ہم اس حق بات سے منہ موڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں کبھی بھی ایمان کی توفیق نہیں مل سکتی، کبھی بھی سچائی کو ماننے کی توفیق نہیں مل سکتی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق اور سچ کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا